السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ماہ شعبان میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، ایسے اعمال جو ہماری زندگی کو سنوار دے، بلکہ ہماری زندگی ہی نہیں ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان میں کیے جانے والے اعمال۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا ایک نہایت برکتوں والا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مہینے کی فضیلت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہاں ہم ان خاص اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جو شعبان کے مہینے میں کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ ماہ شعبان میں کیے جانے والے اعمال۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا ایک نہایت برکتوں والا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مہینے کی فضیلت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہاں ہم ان خاص اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جو شعبان کے مبارک مہینے میں کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ استغفار اور توبہ کی کثرت۔ شعبان توبہ اور گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، اور خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات کو بے شمار گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق بن جائیں۔ درود شریف کی کثرت۔ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ شب برات کی عبادات۔ ماہ شعبان کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ یہ رات مغفرت، رحمت اور بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں درج ذیل اعمال انجام دینا انتہائی مستحب ہے۔ نفل نماز پڑھنا۔ کم از کم 6 رکعت نفل پڑھنا، 2 رکعت توبہ کے لیے، 2 رکعت رزق میں برکت کے لیے، اور 2 رکعت ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات۔ اس رات میں صدقہ و خیرات کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے وہ کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ضرورت میں ہو یا کسی کی مدد کرنے کی صورت میں۔ دعائیں مانگنا۔ اس رات دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ شعبان میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ۔
رمضان المبارک میں قرآن سے جڑنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ہماری روح کو اس کی نورانیت حاصل ہو اور رمضان میں عبادات کا ذوق و شوق مزید بڑھ جائے۔ رمضان کی تیاری۔ ماہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور باجماعت نماز کی پابندی کریں، روزوں کی عادت بنائیں تاکہ رمضان کے روزے آسان لگیں، نیکی کے کاموں میں اضافہ کریں جیسے صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرت اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں عبادت، استغفار، درود شریف، روزے اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرے گا وہ رمضان المبارک کی برکتوں کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکے گا۔ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مبارک مہینے کو ضائع کر دیں اور جب رمضان آئے تو ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اپنا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔